نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ معنون ہے فضائل و مناقب صحابہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل و مناقب میں دوسرا نمبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت میں آپ کا دوسرا نمبر ہے، اور اسی طرح فضیلت میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ اس بات کی گواہی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر و عمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کنت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر اور عمر تھے، میں آیا اور ابو بکر عمر آئے۔ تو سامعین محترم، سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زبان مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر اور عمر انبیاء اور رسولوں کے علاوہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں۔ قصر فاروقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عالیشان محل دیکھا، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر کا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا وسلم کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کرتا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ سچے اور باحیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کافر
کوئی گستاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا آپ کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ حکم دیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کر دوں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیوں کی۔ سامعین محترم، جرأت و شجاعت جب بھی کسی شخص کے ذہن میں جرأت اور بہادری کا نام آتا ہے تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شجاع اور بہادر انسان تھے۔ آپ کی جرأت اور شجاعت کے بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو واقعے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں آپ کی بہادری کا مظاہرہ کہ غزوے کے اندر ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جب لڑائی رکی تو سفیان نے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، اس نے آواز لگائی، اس نے ندا دی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے جواب دینے سے روکا۔ ابو سفیان نے پھر کہا کیا ابو بکر اور عمر زندہ ہیں؟ مگر اب بھی صحابہ نے جواب نہ دیا۔ اس نے چیخ کر کہا ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و شجاعت کو جوش آیا اور ایمانی غیرت جاگی، تو پکار کر کہا اے اللہ کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہم سب زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اپنے بت کا نعرہ لگایا، کہا اول حبل، ہمارے خدا بلند ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیا، اللہ اجل و اعلی، اللہ بلند و برتر اور بزرگی والا ہے۔ قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و شجاعت پر، روب اور دبدبے پر کہ جس سے شیطان بھی کانپتا تھا۔ حساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تجھے کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ آپ کے خوف اور روب اور دبدبے سے وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن پر خصوصی الہام ہوا کرتا تھا، اگر میری امت میں ایسے ہوتے تو وہ عمر ہیں۔ اسی طرح مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان في من قبلكم من بني اسرائیل رجال فإن يكن
فَإِيَّكُمْ مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ انبیاء تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ موافقات عمر، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے پیش کرتے، کوئی رائے دیتے، تو اللہ رب العزت اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قرآن پاک بنا دیا۔ صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے حرم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر کوئی نماز نہیں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی رائے پر قرآن پاک نازل کیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز ادا کیا کرو۔ دوسرا واقعہ، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ اب جو ہے عورتوں کو پردہ کیا کریں، آپ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی رائے دی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پردے کے تفصیل سے احکام بیان کیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ۔ اسی طرح ایک مرتبہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کے 70 لوگ گرفتار ہو کر آئے، قیدی بنائے گئے اور ان کو قید کر لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ سے رائے لی، بہت سے صحابہ نے مختلف رائے دی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، شاید کہ کہیں ایسا ہو کہ آگے جا کر مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر یا آگے جا کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے یہ رائے یہ دی کہ میری رائے یہ ہے ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے، فدیہ لے کر آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تاکید کی، کیا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو قتل کر دیتے، ان کو رہا نہ کرتے، ان کو آزاد نہ کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جرأت و شجاعت، ایسے بہادر انسان تھے اور دین کے معاملے میں ایسے سخت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بھی خلاف رائے دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو کئی صحابہ کے بعد لائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام اور وہ درجہ عطا فرمایا کہ آپ کو آپ کے کارناموں کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے
اللہ رب العزت نے خلافت کا دوسرا نمبر دے دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اعمال اور کردار، قول و فعل اتنی بلند و بالا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔